حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں اللہ تعالیٰ کی دین کی دعوت دے رہے تھے تو قریش کی مخالفت دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ ظلم، طعن و تشنیع، بائیکاٹ اور جسمانی اذیتیں معمول بن چکی تھیں۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت ایک نیا باب کھلنے والا تھا۔ وہ موسم حج تھا جب عرب کے مختلف قبائل مکہ آتے تھے۔ انہی دنوں یثرب کے چند سنجیدہ دل رکھنے والے افراد مکہ پہنچے۔ یہ لوگ قبیلہ اوس اور خزرج سے تعلق رکھتے تھے اور اپنے شہر میں یہودی علماء سے آخری نبی کی خبریں سن چکے تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ملاقات کی، انہیں اللہ کی وحدانیت، اپنی نبوت اور قرآن مجید کی تعلیمات سنائیں۔ ان میں سے 6 افراد نے فوراً حق کو پہچان لیا اور ایمان لے آئے۔ واپس جا کر انہوں نے یثرب میں اسلام کی خبر پھیلائی۔ اگلے سال 12 افراد آئے اور عقبہ کے مقام پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ بیعت عقبہ اولیٰ کہلائی۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ شرک نہیں کریں گے، چوری، زنا، قتل اور جھوٹ سے بچیں گے اور نیکی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں گے۔ پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو یثرب بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو قرآن پڑھائیں اور اسلام کی تعلیم دیں۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی نرم گفتاری اور حکمت سے یثرب میں بڑے بڑے سردار ایمان لے آئے، جن میں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ اور حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نمایاں تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے یثرب کا ہر گھر اسلام کی روشنی سے منور ہونے لگا۔ اگلے سال حج کے موقع پر 70 سے زائد مرد اور 2 عورتیں مکہ آئیں۔ عقبہ کے مقام پر رات کی تاریکی میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ اس موقع پر حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے، جنہوں نے انصار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری کا احساس دلایا۔ پھر ان سب نے بیعت عقبہ ثانیہ کی۔ اس بیعت میں انہوں نے وعدہ کیا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسے حفاظت کریں گے جیسے اپنے اہل و عیال کی کرتے ہیں۔ اسی موقع پر یثرب والوں نے کھلے دل سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمارے شہر تشریف لائیں، ہم آپ کو اپنا سردار مانیں گے، آپ کے دین کی نصرت کریں گے اور اپنی جان و مال قربان کریں گے۔ یہ وہ تاریخی دعوت تھی جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار فرمایا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یثرب ہجرت کی اجازت دی۔ ایک ایک کر کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہم یثرب پہنچنے لگے۔ مکہ میں کفار نے سازش کی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا جائے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی حفاظت فرمائی۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر سلا کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت کے لیے نکلے۔ غار ثور میں 3 دن قیام فرمایا، جہاں اللہ تعالیٰ نے مکڑی کے جالے اور کبوتری کے گھونسلے کے ذریعے دشمنوں کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ پھر دونوں ہستیاں مدینہ کی طرف روانہ ہوئیں۔ راستے میں معبد رضی اللہ عنہا کے خیمے پر قیام کیا، جہاں دودھ کا معجزہ ظاہر ہوا۔ آخر کار وہ دن آ پہنچا جب مدینہ کے باسی صبح سے شام تک راستوں پر کھڑے انتظار کرتے رہے۔ جیسے ہی خبر ملی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے ہیں تو پورا شہر خوشی سے جھوم اٹھا۔ بچے، بوڑھے، مرد اور عورتیں سب نعرے لگاتے ہوئے نکل آئے۔ طلع البدر علینا کی صدائیں بلند ہوئیں۔ ہر شخص چاہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے گھر قیام کریں، مگر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹنی کو چھوڑ دو، جہاں وہ بیٹھے گی وہیں قیام ہوگا۔ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے سامنے بیٹھ گئی۔ یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ہاں قیام فرمایا۔ مدینہ والوں نے کھلے دل سے اپنے گھروں، باغات اور دولت کو مہاجرین کے لیے پیش کیا۔ حضرت سعد بن ربی رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو اپنی آدھی جائیداد دینے کی پیشکش کی، مگر انہوں نے عزت کے ساتھ صرف بازار کا راستہ پوچھا۔ یہی وہ بھائی چارہ تھا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، پھر مہاجرین اور انصار کے درمیان مواخات قائم کی۔ مدینہ ایک اسلامی ریاست کی شکل اختیار کرنے لگا۔ عدل،
اخوت، رحمت اور امن کی بنیاد پڑی۔ یہی وہ دعوت تھی جس نے یثرب کو مدینہ منورہ بنا گئی۔ یہی وہ لمحہ تھا جس نے مظلوم مسلمانوں کو پناہ دی، دین اسلام کو مرکز عطا کیا اور دنیا کو یہ پیغام دیا کہ سچی دعوت دلوں کو بدل دیتی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکمت، صبر اور اخلاق نے مدینہ والوں کے دل جیت لیے، اور یوں مدینہ تاریخ اسلام کا روشن ترین باب بن گیا، جہاں سے حق کا نور پوری دنیا میں پھیل گیا۔